سید علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ 9ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، آپ کے دست مبارک پر اکابر علماء اور مشائخ بیت تھے۔ آپ ایک عظیم صوفی بزرگ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر علامہ عبدالوہاب شارانی جیسی ہستی بھی بیت تھی، ان کی شاگرد تھی۔ حضرت علی الخواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ سید تھے، آپ سادات کے بارے میں، سادات کی تعظیم و تکریم کے بارے میں، اہل بیت اطہار کی عزت و توقیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ علامہ شبلنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نور الابصار کے اندر آپ کا قول نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں یقول من حق الشریف علینا، آپ فرماتے ہیں کہ شرفاء کا اور سادات کا ہم پر یہ حق ہے، ان نفدیہ علینا بارواحنا، کہ ہم اپنی روحیں ان پر قربان کر دیں، اپنی جانیں ان پر فدا کر دیں، لسریانی لحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دمہ الکریمین، اس لیے کہ ان کے وجود مبارک میں، سادات کے، سیدوں کے وجود مبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک گوشت اور مبارک خون سرایت کر رہا ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے اور سادات کا حق ہے کہ ہم ان پر اپنی جانوں کو، اپنی روحوں کو قربان کریں۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں فَهُوَ بَضْعَةٌ مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یاد رکھو جو سید ہیں حسن پاک اور حسین پاک علیہ السلام کی اولاد سے قیامت تک جو افراد آئیں گے، فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا، وجود رسول کا ٹکڑا ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَلِلْبَعْضِ فِي الْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ مَا لِلْكُلِّ، فرمایا کہ جو کل کی تعظیم کا حکم ہوتا ہے وہی بعض کی تعظیم کا حکم ہوتا ہے، توقیر کا حکم ہوتا ہے۔ جلالت شان میں، عزت و توقیر میں جو کل کا حکم ہوتا ہے وہی بعض کا حکم ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کا احترام امت پر واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، اسی طرح سے فرمایا کہ ان کی اولاد، ان کے وجود کے ٹکڑوں، ان کے وجود کے حصوں یعنی سادات کرام کی تعظیم و توقیر کا بھی امت پر لازم ہے کہ وہ تعظیم و توقیر کریں۔ وَحُرْمَةُ جُزْئِهِ كَحُرْمَةِ جُزْئِهِ حَيًّا، فرمایا کہ جس طرح سے نبی پاک کی ظاہری حیات میں نبی پاک کے وجود مبارک کی تعظیم لازم تھی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ان کی اولاد کی صورت میں، نبی پاک کی اولاد کی تعظیم و توقیر ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی لازم ہے۔